پاکستان اور افغانستان کے درمیان طورخم بارڈر جلد کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 10 روز سے بند تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پاک افغان 10 کراسنگ پوائنٹس پر طورخم اور چمن سرحد تجارتی سرگرمیوں کے لیے اہم ہے۔ سیمی کنڈکٹر پروگرام کا آغاز تاریخی اقدام ہے۔ یہ پروگرام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت ہونے والی تقریب سے خطاب۔ کہا دنیا بھر میں سیمی کنڈکٹر سے متعلق بیانیے کی جنگ جاری ہے۔ پاکستان کو سیمی کنڈکٹرز کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے وسائل سے نوازا۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے فنڈنگ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آج کی دنیا میں سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے لفظی جنگ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس حوالے سے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے لیے انشاءاللہ فنڈنگ از ناٹ این ایشو۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ہم نے اور بھی جو پروگرامز جاری و ساری کیے ہیں۔ ہم نے پاکستان ڈیجیٹل جو اتھارٹی ہے وہ مارز وجود میں آ چکی ہے۔ ہمارا جو کیش لیس اکانومی کے اوپر ہم نے بہت تیزی سے آگے کام کر دیا ہے۔ ہماری جو یوتھ ہے وہ ہمارا ایسٹ ہے، اصل میں ہمارا سرمایہ ہے، اور ان کو آئی ٹی میں، اے آئی میں، اب اس شعبے میں سیمی کنڈکٹرز میں بے پناہ اس میں پوٹینشل ہے۔ اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے۔ معاشی کامیابیوں کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا۔ 3 بڑی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستانی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا گزشتہ مالی سال کے دوران جی ڈی پی میں 3% اضافہ ہوا۔ رواں سال 4% سے زائد کی ترقی کا ہدف ملا۔ پر امید ہوں کہ رواں مالی سال 3.5% شرح نمو حاصل کر لیں گے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ بیجنگ میں 24 مشترکہ منصوبوں پر دستخط ہوئے۔ موجودہ زر مبادلہ ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ معاشی استحکام، ذخائر میں بہتری، افراط زر اور پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی ہے۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے پاکستان کے معدنی ذخائر کی اہمیت کا اعتراف کر لیا۔ امریکی جریدے کے مطابق پاکستان کے معدنی ذخائر 2,30,000 مربع میل پر محیط ہیں، جو برطانیہ کے رقبے سے 2 گنا ہیں۔ معدنی شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری سے معاشی، تکنیکی اور سماجی فوائد حاصل ہوں گے۔ پاکستان میں معدنی وسائل سے استفادے کے لیے قومی معدنی پالیسی 2025 مرتب کی گئی ہے، جس کا براہ راست فائدہ بلوچستان کے عوام کو پہنچ رہا ہے۔ بلوچستان کے گریجویٹس ریکارڈنگ پروگرام کے تحت بیرون ملک تربیت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں دینی اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ علماء کرام کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت مساجد اور مدارس کے امور میں دخل نہیں دے گی۔ ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں واضح کیا کوئی جتھا ہتھیاروں کے ساتھ آئے گا تو اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ملک کو متحد ہو کر مسائل کے بھنور سے نکالنے کی ضرورت پر زور دیا۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔